اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعن الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و متقن کلامہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد کی شان میں۔ عزیزان گرامی، ہماری مسائل آج نسبتاً جو ہے وہ کم ہوں گے۔ وجہ یہ تھی کہ کچھ اور موضوعات بھی آج دخیل ہو گئے، جس وجہ سے بہرحال جتنا ٹائم ملتا ہے اس میں ہم دیکھیں کیا کر پاتے ہیں۔ آج جو ہماری گفتگو ہے وہ ہے سجدہ شکر کے بارے میں۔ سجدہ وہ عبادت ہے جس میں بندہ بندگی کے اظہار میں انسانیت کے کمال تک پہنچتا ہے، کہ جب انسان اپنے آپ کو خدا کے سامنے جھکا دیتا ہے اور سرنگو کر دیتا ہے خدا کے سامنے، تو یہ وہی لمحہ ہوتا ہے جب انسان پوری کائنات کے سامنے سر بلند ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ سجدہ جو انسان کو 2 مرتبہ پروردگار عالم نے نماز میں واجب قرار دیا، ہر رکعت کے اندر ایک اشارہ ہے انسان کے لیے کہ ہم نے تمہیں اس زمین سے خلق کیا، اس خاک سے خلق کیا، ہم تمہیں اسی کی طرف پلٹائیں گے بھی۔ بہرحال سجدہ شکر کے حوالے سے جو مسائل ہیں، پہلی بحث یہاں پر یہ ہے کہ سجدہ شکر کب مستحب ہے؟ واجب یا مستحب نماز کے بعد سجدہ شکر مستحب ہے، جو تعقیبات نماز میں آتا ہے؟ ذرا غور طلب بات یہ ہے کہ عام سجدے کا جو قانون ہے وہ قانون ہے جب انسان کو نعمت ملے تو سجدہ شکر کرے، یا جب انسان سے کوئی بلا ٹلے تو سجدہ شکر کرے۔ یہ جو انسان نماز پڑھتا ہے، اس کو علماء نے اور مجتہدین نے علیحدہ سے ذکر کیا، واجب یا مستحب نماز کے بعد انسان سجدہ شکر کرے، یہ مستحب ہے۔ تو کیا یہ انہی عناوین میں جاتا ہے؟ بالکل، وہ بیسیکلی نماز ان دونوں عناوین میں جاتی ہے، اس لیے کہ نماز اس بندے کو توفیق نصیب ہوئی ہے کہ وہ نماز پڑھ لے۔ یہ پروردگار عالم کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جو انسان کو نصیب ہوئی ہے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔ جو کہا گیا ہے روایت میں کہ الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز مومن کی معراج ہے، تو وہ یہاں پر انسان کو نصیب ہوئی وہ نعمت نماز کی نصیب ہوئی، تو لہٰذا یہ انسان کیا کرے؟ یہ سجدہ شکر بجا لائے کہ پروردگار عالم نے مجھے توفیق عطا کی کہ میں نماز پڑھ لی میں۔ اور دوسرا مورد یہ ہے کہ نماز کی وجہ سے انسان کی بہت ساری بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ میں کئی مرتبہ یہ بات اپنے دوستوں سے کہہ چکا ہوں اور کہتا بھی رہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ بار بار کہوں یہ بات، کہ بلا کوئی عیبدار چیز نہیں ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ بلا بھی نعمت پروردگار ہے جو فی الواقع اور جو حقیقت میں در حقیقت انسان کے درجات بلند کرنے کے لیے آئی ہے۔ تو اگر انسان جب کسی بلا کے موقع پر اپنے آپ کو روک لیتا ہے، پروردگار عالم کی ابدیت کے دائرے میں روک لیتا ہے، مخالفت رب میں نہیں جاتا، شکوہ پروردگار عالم میں نہیں جاتا، اور اس مصیبت پر، اس سخت لمحے پر وہ جناب علی رک جاتا ہے اور صبر کے مظاہرہ کر کے جو ہے وہ درجات کو بلند کرتا ہے، تو خود بخود وہ موقع ایسا ہے کہ جس موقع پر انسان پروردگار عالم کے لیے
सजदा करे कि परवरदिगार आलम तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस अहल समझा, इस काबिल समझा कि मुझ पर ये मुसीबत और ये बला आई, और परवरदिगार आलम तेरा शुक्र है, सद शुक्र है कि तूने मुझे वो ताकत दी कि मैं इस मौके पर सब्र का दामन ना छोड़ूं और तेरी अब्दियत से और तेरी बंदगी से बाहर ना निकलूं। तो लिहाजा एक सजदा शुक्र तो बनता ही। लिहाजा बुनियादी तौर पे कहा जाए कहने के लिए तो दो ही मवारिद हैं कि इंसान को जब नेमत मिले तो सजदा शुक्र करे, या इंसान से कोई बला टले तो सजदा शुक्र करे। लेकिन इस चीज़ को भी खुसूसियत से उलमा जिक्र करते हैं, क्योंकि ये नमाज के बाब में जिक्र किया जाता है कि वाजिब या मुस्तहब नमाज के बाद, क्योंकि इसकी वजह से इंसान पे से नेमतें भी नाजिल होती हैं और बलाएं भी टलती हैं नमाज की वजह से। सजदा शुक्र का तरीका क्या है? सजदा शुक्र के लिए इतना काफ़ी है कि शुक्र की नीयत से इंसान ज़मीन पर सर रख दे। बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफाइन करने की ज़रूरत है, वजाहत करने की ज़रूरत है। शुक्र की नीयत से शुक्र जहाँ पर करना होता है वहाँ पर रियलाइज़ कुछ करना पड़ेगा। कब हम किसी चीज़ का शुक्र अदा करते हैं, कब हम शुक्र करेंगे? जो नेमत मिली है या जो बला टली है, उस नेमत के मिलने में या बला के टलने में परवरदिगार आलम को दखील जानेंगे, समझेंगे, इस बात का अकीदा रखेंगे कि परवरदिगार आलम ने मुझे नेमत अता की है, या परवरदिगार आलम ने मुझसे बला को टाला है। जब मैं रियलाइज करूंगा कि परवरदिगार आलम ने मुझे नेमत अता की है या बला को मुझसे टाला है, इस रियलाइज के बाद जो मेरा कल्बी एहतराम है, जो थैंक है मेरा परवरदिगार की जानिब से, उस कल्बी थैंक को जब ज़बान पे लेकर आऊँगा तो उस जी को हम कहते हैं शुक्र। हकीकत में शुक्र कहते किसे हैं कि मुनइम के नेमत देने पर इंसान अपनी ज़बान से या आज़ा जवारे से सामने वाले का जो एहतराम करता है, उसी एहतराम का नाम शुक्र है। लिहाजा जो बात चल रही है शुक्र सजदा शुक्र की, तो पहले मरहले में एक सजदा करने वाला रियलाइज तो करे, ये समझे तो सही कि सजदा किस बात पे कर रहा हूँ। एक, वो सजदा किस बात पे कर रहा हूँ। दूसरा, ये अकीदा भी रखे कि उसके अंदर परवरदिगार आलम दखील है कि उसने इस नेमत को मुझे अता किया है या इस मुसीबत को मुझसे टाला है। जब इस कैफियत में इंसान आएगा तो शुक्र कल्बी मुहक्कक होगा। अब इस शुक्र कल्बी के साथ जब ये अपना सर भी सजदे में रख दे तकरीम परवरदिगार आलम के लिए, परवरदिगार आलम के एहतराम के लिए, उसके इकराम के लिए, तो ये सजदा शुक्र बजा लाएगा। तो लिहाजा फ़िक़ही एतबार से इस सारे प्रोसेस के साथ जब इंसान सर को ज़मीन पर रख देता है तो सजदा शुक्र मुहक्कक हो जाता है, सजदा शुक्र हो जाता है। आम तौर पर आम जो सजदे हैं उसमें आज़ाए सबआ, 7 आज़ा, दोनों पैर के अंगूठे, दोनों पैर के घुटने और दोनों हथेलियां ज़मीन पर लगती हैं, और उसके साथ जब इंसान की पेशानी ज़मीन पर लगती है तो सजदा मुकम्मल होता है। लेकिन यहाँ पर आकर सजदा शुक्र में से पेशानी रख दी तो अब ज़मीन पर रखना ज़रूरी है, सजदे की कैफियत में आना ज़रूरी है। बस वो पेशानी पहुँच गई तो सजदा शुक्र मुहक्कक हो चुका है। अब इस सजदा शुक्र को कमाल की तरफ लेकर जाना है तो फिर आज़ाए सबा को भी आप रख दें। ये हो गया सजदा शुक्र का, हो जाएगा जैसे ही आप सर रखेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी बेहतर है कि सजदा शुक्र में इंसान 100 मरतबा या 3 मरतबा या 1 मरतबा इंसान जो है वो जिक्र सजदा कहे। वो जिक्र सजदा क्या है? जिक्र सजदा है जनाब अली शुक्रन लिल्लाह, शुक्रन या अफवन। इंसान ये जुमलात कहे तो फिर उसका सजदा मुकम्मल हो जाता है। और ये जो हिस्सा मैं बता रहा हूँ आपकी खिदमत में कि इंसान का जो ये जो सजदे की बात की हमने कि यहाँ पर आके बेहतर का लफ्ज़ ताबीर इस्तेमाल किया है, इसको जहन में रखिएगा। मुज्तहिद ने ये नहीं कहा कि सजदा शुक्र के लिए वाजिब है कि आप ये जिक्र इतनी मकदार में पढ़ें या ये जिक्र पढ़ें।
یہ بھی نہیں کہا کہ مستحب ہے کہ یہ ذکر آپ اتنی مقدار میں کریں، بلکہ بات اتنی سی کہی گئی ہے کہ بہتر ہے کہ سجدہ شکر میں 100 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ شکرن للہ یا شکرن یا عفون کے ذکر کو پڑھا جائے۔ سجدہ شکر کے صحیح ہونے کی شرائط، پہلی بات تو ہم نے پیچھے ذکر کر دی کہ پیشانی کا زمین پر رکھ دینا کافی ہے، اس سے سجدہ شکر محقق ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ چیز بھی احتیاط کی بنا پر آیت اللہ سیستانی کا ضروری ہے کہ سجدہ خاک پر کیا جائے۔ میں آسان سے استعمال کر رہا ہوں کہ خاک پر کیا جائے، کہ جناب علی یہاں پہ جو تعبیر ہے اس چیز پر کیا جائے جس چیز پر سجدہ کرنا صحیح ہوتا ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ صرف اجمالی طور پر ایک دو چیزیں آپ کو بتا دوں، مثال کے طور پر انسان پتھر پہ سجدہ کرے تو ٹھیک ہو جائے گا، انسان خاک پر سجدہ کرے صحیح ہو جائے گا، خاک شفا پہ سجدہ کرے ٹھیک ہو جائے گا، لکڑی پر سجدہ کرے ٹھیک ہو جائے گا، یا انسان جناب علی کاغذ پر جو پیور لکڑی سے بنا ہوا اس پہ سجدہ کرے ٹھیک ہو جائے گا، بعض پتوں پہ سجدہ کرے ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ہر چیز پر سجدہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ مسجدوں میں جو پتوں کی چٹائیوں کی، درخت کے ٹہنیوں کی جو چٹائی کی بنی ہوتی ہے اس کے اوپر سجدہ کیا ہے تو صحیح ہو جائے گا، لیکن کارپیٹ پہ صحیح نہیں ہوگا، یا جنابلی جو ہے وہ پلاسٹک کی جو چٹائی ہوتی ہے اس پہ ٹھیک نہیں ہوگا، یا جنابلی جو ہے وہ کوئی اور آپ نے مثال کے طور پر فائبر یوز کیا ہوا ہے زمین پر، اس پہ آپ سجدہ کر رہے تو اس پہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہ سجدہ شکر میں سر ایسی چیز پر رکھے جس پر سجدہ صحیح ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اشارہ میں پہلے کر چکا ہوں، احتیاط مستحب کی بنیاد پر بدن کے دوسرے اعضاء کو بھی نماز کے سجدے کی طرح زمین پر رکھے۔ بدن کے دوسرے اعضاء کون سے ہیں؟ دونوں پیروں کے انگوٹھے، دونوں پیر کے گھٹنے، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، اور جناب علی جو ہے وہ سر کی پیشانی، ان سب کو بھی زمین پر رکھے تو یہ احتیاط کے مستحب کی بنا پر ہے۔ اس کے سجدہ شکر پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اگر یہ چیزیں زمین پر نہیں گئی ہیں، اگر آپ کا سر پہنچ گیا ہے تو کافی ہے، اور اس سے زیادہ آپ کو سجدے میں جو ہے وہ دوسری چیز کو سر رکھنے کے علاوہ ایسی چیز پر جس پر سجدہ کیا جاتا ہے کسی اور کام کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو شخص زمین پر سجدہ شکر نہ کر سکے، کیونکہ ہم نے فوکس کیا تھا کہ زمین پر سجدہ شکر کرے، اس کا مطلب ہے کہ سجدے کی وہ کیفیت آنی چاہیے جو عرفی سجدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک آدمی کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، اب یہ آدمی زمین پہ سجدہ تو نہیں کر پا رہا ہے، تو اب واجب نماز کا سجدہ کیسا ہوگا اس کو ابھی چھوڑ دیجئے۔ فعلاً جس چیز کو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ آدمی سجدہ شکر کرنا چاہے تو کیسے ہے؟ تو فرماتے ہیں آیت اللہ سیستانی کہ جب سجدہ شکر کرنے کا موقع ہو اور انسان زمین پر سجدہ نہ کر سکے تو سجدے کے لیے سر سے اشارہ کرے، مثال کے سر جھکائے، اشارہ کرے اور اپنے ہاتھ کو اور اپنے رخسار کو ہتھیلی پر رکھے، جیسے یہ میں نے تصویر بھی دی ہے کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں، اس طرح سے رکھے یا اس طرح سے رکھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے دائیں پر ہو چاہے بائیں پر ہو، رخسار پر رکھے یا ہتھیلی پر رکھے، اور پھر جناب علی اس طریقے سے وہ سجدہ شکر انجام دے تو اس کا سجدہ شکر ہو جائے گا۔ یہ اس آدمی کی بات ہو رہی ہے کہ جو عام طور پر زمین پہ کیا جانے والا سجدہ نہیں کر پا رہا ہے، تو اسے سجدہ شکر کیسے کرنا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سر کا اشارہ کرنا ہے، ہاتھ کو رخسار کو ہاتھ پہ رکھنا ہے اور سجدہ شکر کرنا ہے آپ نے، تو اس طریقے سے آپ کا یہ سجدہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ آج کے مسائل تھے، کیونکہ میں جس ٹاپک کو شروع کیا تھا چاہتا تو یہ تھا کہ کچھ اور مسائل بھی آ جائیں، لیکن اگلی دفعہ جس ٹاپک کو آج ہی میں اشارہ کر دوں کیونکہ بڑا ٹاپک تھا، میں نے چاہا کہ وہ ایک ہی دفعہ میں پورا ہو جائے، وہ یہ ہے کہ مرحوم باپ کی نمازیں بڑے بیٹے پر کس کا وظیفہ ہے، کتنی مقدار میں نمازیں پڑھنی ہیں، اس کی کیا شرائط ہیں، ان سب کو ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اپنے اس اگلی گفتگو میں۔ جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے کرونا ایک امتحان آزمائش کے وقت کیا کیا جائے، بیسیکلی ہمارا موضوع تو وہی ہے کہ جس کی ہم نے بات کی تھی کہ کرونا
یا وبائیں اور ہمارے عقیدے. وبائیں اگر آتی ہیں، ہمارا عقیدہ اس بات پر قائم ہے، پہلے بھی ہر مرتبہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی پتا بھی اذن پروردگار عالم کے بغیر اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم کے پاس قدرت کاملہ ہے، اس کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس قسم کی مشکلات، چاہے انفرادی مشکلات ہوں کہ مجھ پر کوئی مشکل آئی ہے، یا اجتماعی مشکلات ہوں کسی قوم پر، کسی ملت پر، کسی مذہب کے ماننے والوں پر، یا پوری کی پوری انسانیت پر جو مشکلات آتی ہیں، تو کیا یہ مشکلات جو پروردگار عالم نے ان انسانوں کو مبتلا کیا ہے، کیا یہ شان پروردگار ہے؟ کیا یہ پروردگار عالم کو زیب دیتا ہے کہ جو اپنی مخلوقات سے نعوذ باللہ زیب دیتا ہے، جملے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ پروردگار عالم جو اپنی مخلوقات سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. روایت میں بعض اساتید نے نقل بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا سے کسی نے سوال کیا، کیا پروردگار عالم اس انسان کو عذاب دے گا؟ تو اس وقت سوال کرنے والی ایک خاتون تھی، اس کی ماں گود میں بچہ تھا اور اپنے بچے کو پیار کر رہی تھی، اور رسول خدا نے جواب دیا وہاں پر آ کے کہ راوی نے بیان کیا کہ رسول کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور رسول نے کہا کہ ہاں پروردگار عالم عذاب دے گا. ابھی ہم بحث نہیں کر رہے اس بات میں کہ یہ کرونا عذاب ہے یا آزمائش ہے، لیکن بہرحال عذاب پروردگار عالم دے گا. کہنا چاہتا ہوں کہ انسان اگر گناہ کرے تو پروردگار عالم عذاب دے گا، تو وہاں پر بھی 70 ماؤں سے زیادہ پروردگار عالم جب محبت کرتا ہے، اس کے باوجود وہ پروردگار عالم انسان کو عذاب دے گا. تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے، کیا وہ پروردگار عالم انسان کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے؟ بالکل کرتا ہے. وہ عذاب دینا اور ان آزمائشوں میں مبتلا کرنا، دونوں کے دونوں ایک ہی چیز کی طرف پلٹ کے آتے ہیں، پروردگار عالم کا اپنی مخلوق سے محبت کرنا. وہ اس کی محبت ہے کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم چونکہ رب ہے، رب یعنی تربیت کرنے والا، چونکہ پروردگار عالم رب ہے، اور ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ پروردگار عالم اپنے بندوں کو مختلف آزمائشوں میں مبتلا کرے تاکہ اس انسان کے اندر ان مصیبتوں سے مقابلہ کرنے کی کیپیبلٹی بڑھ جائے، صلاحیت بڑھ جائے، اور قدرت اس کے اندر بیشتر ہو جائے. دیکھیے، میں مثال بار بار دے چکا ہوں، ماں کبھی نہیں چاہتی کہ میرا بچہ گر جائے، لیکن جب بچے کے پیروں میں طاقت آتی ہے اور چلنے کے قابل ہو جاتا ہے وہ بچہ، تو ماں اس بچے کی انگلی پکڑ کر آگے چلتی ہے، اور چلتے کے دوران جب بچہ آہستہ آہستہ قدم اٹھانے لگتا ہے، ماں اچانک سے اپنی انگلی چھڑا لیتی ہے، اور بچے کو کہ جو اپنی ٹانگوں پر طاقت نہیں ہے، اس کو میں توان نہیں ہے، اس کو گویا بیچ سمندر میں تنہا چھوڑ دیا ہے. گرو اب گرو اب گرو. باہر سے دیکھنے والا تو یہی کہے گا نا کہ ماں کتنا ظلم کر رہی ہے اپنے بچے پر، کیسی بے رحم ماں ہے. لیکن ماں جانتی ہے کہ میں نے اپنے بچے کو اگر اس طرح سے مبتلا نہیں کیا تو ساری زندگی یہ دوسروں کے سہارے پر انگلی پکڑ کر چلے گا. ماں کو معلوم ہے کہ اسے اس آزمائش میں مجھے ڈالنا پڑے گا، جب تک میں اس کو اس آزمائش میں نہیں ڈالوں گی اس میں کمال نہیں آئے گا. پروردگار عالم تو علم بھی کمال کا رکھتا ہے، پروردگار عالم تو محبت بھی کمال کی کرتا ہے. تو وہ پروردگار عالم جو کہ رب ہے ہمارا، وہ ہمیں کیوں آزمائشوں میں مبتلا نہیں کرتا؟ وہ کرتا ہے. تبارک الذی خلق الموت والحیات، بابرکت وہ ذات کہ جس نے موت و حیات کو خلق کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون سب سے بہتر عمل کرنے والا ہے. تو یہ بات تو ذہن میں رہے،
میرے سننے والے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ جو بلائیں آتی ہیں، یہ جو وبائیں آتی ہیں، وبا بھی حقیقت میں ایک بلا کی کیفیت ہے، اور بلا نکلا ہے ابتلا سے، ابتلا یعنی آزمائش. یہاں پر انسان چاہتا ہے، وہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو مشکلات میں بھی میں تمہارا ساتھ ہوں. اب جب بلا آئی ہے تو مرحلہ اول میں، پہلے مرحلے میں انسان کا وظیفہ اور انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ علمی اعتبار سے ان مسئلوں کا حل کرے، فزیکل حل کرنے کو اہمیت دے اور اس کی طرف جائے. علمی اعتبار سے جو اہل علم کہتے ہیں وہ اور بات ہے کہ بعض جگہ پر ہمیں نظر آتا ہے کہ کورونا جیسی بیماری کے سامنے بھی علم نے گھٹنے ٹیک دیے. آج تقریباً 4.5-5 مہینے یا 6 مہینے ہو چکے ہیں کہ پوری کی پوری دنیا اس وبا میں مبتلا ہے. ابھی تک بھی کوئی اس کا علاج دریافت نہیں کر سکا، کوئی اس کا علاج پیش نہیں کر سکا. جو بات کی جا رہی ہے فقط احتیاط کی بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے، لیکن بات ہم کر رہے ہیں علمی اعتبار سے. تو بعض لوگ مذہبین پر، علماء پر اعتراض کرتے ہیں کہ علماء آپ بتائیے کہ اس کرونا کی بیماری کا کیا علاج ہے. ایک تو ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم بچپن سے جس طریقے سے تربیت پائے ہیں، تو اس تربیت کا تقاضا، اس تربیت کے ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ ہماری عادت پڑ گئی ہے کہ ہم موچی سے سر سلواتے ہیں. کیا مطلب موچی سے سر سلوانا؟ سرکار، سر اگر پھٹ جائے کسی کا تو اسے سلوانا پڑتا ہے. سینے کے لیے سوئی کی ضرورت ہے، سوئی درزی کے پاس بھی ہے، سوئی موچی کے پاس بھی ہے، اور سوئی جناب طبیب کے پاس بھی ہے. اہل خبرہ کی باتوں کو ماننے کا لازمہ اور نتیجہ یہ ہے کہ جس کا جو مسئلہ ہے اس کے پاس جاؤ. اگر مشکل طبابت کی ہے تو طبیب کے پاس جاؤ. آپ کبھی بھی طبیب سے مسئلہ فقہیہ نہیں پوچھیں گے. اور اگر مشکل دینی ہے، مذہبی ہے، احکام فقہ کی بات ہے، تاریخ کی بات ہے، تو ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے پاس جو اس کی فیلڈ سے وابستہ ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ جب بے دینی پہ آتے ہیں تو اس طریقے سے بے دینی ہوتی ہے کہ جناب علی اپنا دین بھی طبیبوں سے لیتے ہیں، اور جب دیندار ہونے پہ آتے ہیں تو وہاں پر بھی اتنا ایکسٹریمزم ہوتا ہے کہ طبیب کو چھوڑ کر مولوی کے پاس، عالم کے پاس، مجتہد کے پاس جاتے ہیں کہ آپ علاج بتائیے. یقیناً روایات میں چیزیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ جناب علی آپ یہ عمل کر لیجئے، یہ عمل کر لیجئے، اور کرنا بھی چاہیے. لیکن جو تعلیم دین ہے، تعلیم دین یہی ہے کہ اہل خبرہ کے پاس جائیں، دینی معاملات کو علماء سے سلجھائیں، اور دوسرے معاملات کو دوسرے لوگوں سے سلجھایا جائے. یہ جو تناقض آ رہا ہے، یہ جو ٹکراؤ آ رہا ہے، بیسیکلی بنیادی طور پر علم اور دین کا تناقض اور ٹکراؤ نہیں ہے. یہ حقیقت میں ہماری سوچ کا، ہماری مینٹلٹی کا ٹکراؤ ہے. نہ تو ہم دین کے معاملے میں جب تقلید کرنے پہ آتے ہیں تو نہ دین میں کامل طریقے سے تقلید کرتے ہیں، نہ ہم طبیب کی باتوں پہ کامل طریقے سے تبلیغ کرتے ہیں. جب ہمیں مشکل ہونے لگتی ہے تو کبھی ہم جو ہے وہ مجتہد کو چھوڑ دیتے ہیں جب ہمارا بینیفٹ اس کے خلاف میں ہوتا ہے، اور طبیب کو چھوڑ دیتے ہیں جب ہمارا بینیفٹ جو ہے اس کے خلاف میں ہوتا ہے. جبکہ دین تو یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں طبیب نے کوئی حکم دے دیا ہے، طبیب نے کسی چیز کے بارے میں تمہیں بتا دیا ہے، تو تم روزہ بھی چھوڑ دو. اہل خبرہ کی اتنی اہمیت ہے. تو آزمائش کی بات ہو رہی تھی کہ پروردگار عالم نے آزمائش کے طور پر ہمیں ان بلاؤں میں مبتلا کیا ہے، تو یہاں پر آ کر علمی تقاضے بھی پورے کیے جائیں، مذہبی تقاضے بھی پورے کیا جائے. علمی تقاضوں میں گو کہ ابھی تک اس کا علاج دریافت نہیں ہوا ہے، لیکن بہرحال اس کی احتیاط دریافت ہو گئی ہے. جب بیان ہو چکا ہے، جب بیان ہو چکا ہے بار بار کہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، سماجی تعلقات کو کم سے کم کریں، یہ بہتری ہے. اہل خبرہ نے کہا ہے، عام لوگوں نے تو نہیں کہا. اس کو فالو کیا جائے.
ہاتھ دھونے کی بات کی جا رہی ہے اسے فالو کیا جائے، جو باتیں کی جا رہی گھر زیادہ سے زیادہ اپنے گھر پہ رہے اس کو فالو کیا جائے. کم از کم شاید آپ اپنی ذات میں نہ ڈرتے ہو لیکن آپ کے گھر میں بزرگ رہتے ہیں ان کا خیال رکھیے، آپ کے گھر میں بچے رہتے ہیں ان کا خیال رکھیے. بہرحال اس چیز کا تقاضا علمی اعتبار سے پورا کرنا پڑے گا، لیکن بات یہاں پر آ کے دوستوں رکتی نہیں ہے. علمی اعتبار سے آپ نے تقاضا پورا کر دیا تو دینی اعتبار سے بھی تقاضا پورا کیا جائے. کوئی اعمال رکھے جائیں، کوئی دعائیں کی جائیں، زیارت عاشورہ کا عمل کیا جائے، ام یجوب کا عمل کیا جائے، جس میں انسان لو لگائے پروردگار سے. ہمارے گھر میں چھوٹی سی مشکل آتی تو ہم اعمال رکھ لیتے ہیں، لیکن ایک دنیا اس مشکل میں گرفتار ہے تو انسانیت بطور اجتماع کیوں پروردگار عالم کے پاس حاضر نہیں ہوتی کہ اما یجیب کا عمل کرے کہ پروردگار عالم اس مصیبت سے ہمیں نجات دے. تو دیکھیے اگر یہ کام ہم نے کر لیا تو یہ عبادت، یہ بلا ہمارے لیے عبادت کا باعث بن جائے گی، قرب خداوندی کا باعث بن جائے گی. قرآن مجید کی آیات جو بار بار پڑھ رہا ہوں کہ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کیا انسان پر زمانوں میں سے کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ جب وہ کچھ بھی نہیں تھا. یہ سوال ہے، حقیقت میں سوال نہیں ہے، انسان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ ایک زمانہ یہ تھا کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، اور پھر جب کچھ نہیں تھے عدم سے جب ہم نے تمہیں وجود بخشا تو انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، کہ ہم نے انسان کو، وہ مخلوق کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ جس کو پروردگار عالم نے سب سے بہتر اندازے میں خلق کیا. انسان اس کے بارے میں پروردگار عالم اس انسان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے خلق کیا. کہ انسان کو پہلے مرحلے میں بتایا کہ تو اتنا حقیر ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا، اور کچھ بھی نہیں تھا تو پھر میں نے جب تجھے وجود بخشا تو پہلے مرحلے میں تو نطفہ تھا، نجس تھا، اور جب میں نے تجھے کمال کی طرف بخشا پہنچایا، کمال تجھے بخشا تو نبتلی ہے، تو پھر میں تمہیں آزماؤں گا، میں تمہیں مبتلا کروں گا، میں تمہیں مشکلات دوں گا، اور اس مشکلات میں ایسا مرحلہ بھی آئے گا کہ تم اپنے آپ کو بالکل تنہا محسوس کرو گے، جب تمہارے آگے کوئی عالم دین تمہاری مدد نہیں کر پائے گا، جب کوئی طبیب تمہاری مدد نہیں کر پائے گا، جب کوئی مالدار تمہاری مدد نہیں کر پائے گا، جب تمہارا کوئی چاہنے والا تمہاری مدد نہیں کر رہا ہے. لوگ تمہاری مدد کرنا چاہیں گے لیکن مدد نہیں کریں گے. اس طریقے سے ہم تمہیں آزمائیں گے، اور آزمانے کے لیے اس مرحلے میں فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے اس مرحلے میں آزمائش کے لیے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. تم سنو کہ فلاں آدمی فلاں بیماری سے اس دنیا سے چلا گیا، تم دیکھو کہ تمہارے سامنے تمہارا عزیز فلاں بیماری چلا گیا، بڑا نام تھا، بڑی شہرت تھی، بڑا کمال تھا، بڑا عزیز تھا، لیکن بہرحال چلا گیا. کیا یہ تمہارے لیے باعث عبرت ہے؟ جب پروردگار عالم نے موت و حیات کے معاملے میں جناب خاتم النبیین حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں چھوڑا کہ انہیں بھی اس دنیا سے اٹھا لیا، تو مجھے اور آپ کو وہ کیسے چھوڑے گا؟ نبتلی ہے، تمہیں مبتلا کریں گے. فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو ہم نے انسان کو دیکھنے والا بنایا، سننے والا بنایا. جب سماعت بھی دے دی، بصارت بھی دے دی کہ جہاں سے تمہیں اپنا علم ملتا ہے، تو پھر اگلے مرحلے میں ارشاد فرمایا کہ انا ہدیناہ السبیلا، ہم نے انسان کو سیدھا راستہ بنا دیا ہے، سیدھا راستہ بنا دیا ہے. چاہے نعمتیں ہوں تمہارے پاس، چاہے مصیبتیں ہوں تمہارے پاس، چاہے بلائیں ہوں تمہارے پاس، ٹریک تمہارا ایک ہی ہونا چاہیے، راستہ تمہارا ایک ہی ہونا چاہیے، خدائی راستہ، الہی راستہ. اپنے رب کو اپنی نگاہوں میں رکھو. انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا. اب انسان چاہے تو جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، چاہے وہ نعمت بصورت نعمت ملے، چاہے وہ نعمت بصورت بلا ملے. میں نے بھی اشارہ کیا آپ کے لیے
کہ بلا بھی بندے کے لیے قسم کی نعمت ہے. اب تم اسے اس بات کہہ کر قبول کر لو کہ پروردگار عالم نے تمہیں دی ہے, تمہیں اس قابل سمجھا ہے کہ تمہیں اس طریقے سے آزمایا جائے, تو لہٰذا تم اس پر کیسے پورا اختیار تمہیں دیا ہے, کس طریقے سے پورا اترتے ہو. انا ہدیناہ سبیلا اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے انسان کو راستہ بدلا دیا, اس کی مرضی ہے کہ وہ شکر نعمت کرے یا کفران نعمت کرے. اور نتیجہ جو شاکرین ہیں اور جو کافرین ہیں, ہم نے ابھی سے ہی انا اعتدنا للکافرین, ہم نے کافروں کے لیے, کفران نعمت کرنے والوں کے لیے سلاسل, اغلال اور سعیر کو تیار کر رکھا ہے. سلاسل وہ بیڑیاں ہیں, اغلال وہ طوق ہیں, سعیر وہ جہنم کی آگ ہے, کہ تمہیں پروردگار عالم انتہائی حقیر کر دے گا کہ پابند سلاسل ہو جاؤ گے, انتہائی حقیر کر دے گا کہ تمہارے گلے میں توق ڈال دیا جائے گا, اور اتنا ہی انتہائی حقیر ہو جاؤ گے کہ تمہیں جہنم کی آگ میں جلا دیا جائے گا. یہ بات ہے کافرین کے لیے. اور دوسری طرف سے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا, اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو نیکوکار ہے, جو پاکیزہ لوگ ہیں, یشربون یہ پئیں گے, من کأس ایسے جام سے کہ کانا مزاج ہوا کافورا, کہ اس جام سے بھی کافور کی خوشبو آتی ہوگی. وہاں اتنی توہین کہ سلاسل و اغلال اور سعیر, یہاں پہ اتنی تعظیم کہ تمہیں جب پانی پینے کو دیا جائے گا, تمہیں جب جام پیش کیا جائے گا, تو اس جام کے اندر سے بھی کافور کی خوشبو آتی ہوگی. اور ایسے تمہیں چشمے دیے جائیں گے کہ عینن یشرب بہا عباد اللہ, کہ جس چشموں سے فقط اور فقط اللہ کے بندے پیئیں گے. یعنی اس چشمے سے حضرت خاتم النبیین پئیں گے, حضرت امیر المؤمنین پئیں گے, حضرت فاطمۃ الزہرا پئیں گی, حضرت امام حسن مجتبیٰ پئیں گے, حضرت امام حسین ہمارے جانیں ان پر قربان ہوں وہ پئیں گے, امام زمانہ پئیں گے, انبیاء پئیں گے, اوصیاء پئیں گے, اور انسان کو سعادت ملے گی کہ انہی چشموں سے یہ انسان بھی پیے. یہ کب ہوگا؟ یہ ہوگا کہ جب انسان ابرار کے مرتبے میں پہنچے. یفجرونہا تفجیرا, اور یہ بندگان خدا ان چشموں کو جہاں چاہیں گے پھوڑ لیں گے, جہاں سے چاہیں گے یہ چشمہ اول جائے گا. اس چشمے کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی. چونکہ میرے پاس آج 2 مناسبتیں ہیں اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ان مناسبتوں کو چھوڑوں, لہٰذا درس میرا تھوڑا سا جو سمجھ لیے کہ مکس چیزیں, مکس پلیٹ نظر آ رہی ہے. کہ ہمارا جو دن گزرا ہے, پہلی ذی قعدہ, بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی ولادت کا دن ہے. بہت باعظمت بی بی ہیں. 2 جملے کہوں گا, وقت کے اندر کمی ہے. یاد رکھیے کہ اس بات کو اہل قم اور قم میں رہنے والے اور طلاب بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں. آج بھی جب کبھی اس روزے پر نگاہیں پڑ جاتی ہیں, بے ساختہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ان بی بی کی, اس بی بی کیا کرامات نہیں دیکھی. مصیبتوں میں, پریشانیوں میں یاد کیجئے اس بی بی کو, توسل کیجئے. میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ہر روز کے اعمال کے اندر کسی نہ کسی معصوم کی زیارت موجود ہے. گھر پر ہوں, سفر پر ہوں, کہیں بھی ہوں, زیارت کیجئے. بی بی معصومہ قم کی زیارت کیجئے. یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کے لیے اتنا کہہ دوں میں کہ بی بی معصومہ قم کی جو زیارت نامہ ہے نا, وہ روایات میں معصور زیارت نامہ ہے. علماء نے اس کو تحریر نہیں کیا ہے, ایک بات. اور دوسری بات جو روایت میں ہے, وہ روایت کا جملہ ہے کہ من زارہا بقم وجبت لہ الجنہ, جو اس بی بی کی زیارت قم میں کر لے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے.
یعنی جنت واجب ہونے کا یہ تو نتیجہ ہے، مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم اس بندے کو اتنی سعادت دیتا ہے کہ وہ بندہ اس دنیا میں اپنے آپ کو کمال کے درجوں پر لے کر جاتا ہے، اور نتیجے کے طور پر جنت اس کا ماوا اور مسکن قرار پاتی ہے۔ بی بی معصومہ قم، یہ جملہ پھر دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، بلکہ زیارت ہی کا جملہ ہے، جس میں یہ جملہ بار بار کہا جاتا ہے کہ یا فاطمۃ اشفعی لی فی الجنہ فإن لکی عند اللہ شأن من الشان، شأن من الشان، اے بی بی معصومہ، اے معصومہ قم، آپ میری شفاعت کیجئے، کیونکہ آپ کی پروردگار عالم کی نگاہ میں منزلت بہت بلند اور بہت عرفہ اور بہت اعلیٰ ہے۔ یہ ایک گفتگو انشاءاللہ کسی اور موقع پر تفصیلی گفتگو بھی معصومہ کے بارے میں کریں گے، وقت میں گنجائش کم ہے۔ اور ایک افسوس کہ ملت تشیع پاکستان کا ایک عظیم سرمایہ علامہ طالب جوہری صاحب، وہ ہمارے درمیان نہیں رہے۔ خداوند متعال ان کے درجات کو بلند کرے اور انہیں ذاکرین حسین میں محشور فرمائے، اور جو ذکر اہل بیت کر رہے ہیں اور جس طریقے سے ذکر اہل بیت کی وجہ سے پروردگار عالم نے انہیں اس دنیا میں عزت دے رکھی ہے، آخرت میں بھی اسی عزت کے ساتھ انہیں سر بلند کرے اور مولا حسین کے چاہنے والوں میں شمار کرے، کیونکہ مجلس حسین پڑھنا اور امام حسین کا تذکرہ کرنا، امام حسین کی باتوں کو سننا، یہ جنتیوں کا شعار ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب جنتی جنت کی طرف روانہ کر دیے جائیں گے اور حوران جنت جنت میں انتظار کر رہی ہوں گی ان خوش نصیبوں کا کہ جنہیں یہ حوریں نصیب ہوئی ہیں، اور ان حوروں کو خود پر بڑا ناز ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں ایسا خلق کیا، تو جب ان کے جنتی یہ خبر ملے گی کہ جنت میں داخل ہو گئے ہیں، وہ انتظار کریں گے، لیکن کافی دیر بیتنے کے بعد بھی یہ جنتی ان کے پاس نہیں پہنچیں گے، تو انہیں تشویش ہوگی، داخل تو ہوئے تھے، ابھی ہمارے خیام میں، ہمارے جو ہے وہ قصور میں، محلوں میں کیوں داخل نہیں ہوگا۔ اور یہ جملہ بھی سن لیجئے، بیچ میں یاد آ گیا ہے کہ شہید دستغیب شیرازی نے یہ بات لکھی ہے کتاب استعاذہ کے اندر، یا اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو توبہ کے اندر، استعاذہ میں لکھی ہے یہ بات کہ ایک مرتبہ جبرائیل نے پروردگار عالم سے اجازت مانگی کہ پروردگار عالم مجھے اجازت دے کہ میں جنت کی سیر کروں اور دیکھوں کہ تیری جنت کتنی وسعتوں کی حامل ہے۔ جبرائیل نے اجازت مانگی، پروردگار عالم نے اجازت دی۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ پرواز جبرائیل کی کتنی ہے، کس اسپیڈ سے وہ پرواز کرتے ہیں۔ روایت میں لکھا ہے کہ 30,000، تو پھر پروردگار نے اذن مانگا کہ پروردگار مجھے مزید طاقت عطا فرما تاکہ میں مزید جنت دیکھوں۔ اب یہ پرواز جبرائیل کی 30,000 سال کی ہے، تقریباً 7 دفعہ سے زیادہ جبرائیل نے پروردگار عالم سے اجازت مانگی سیر کرنے کی۔ ہر دفعہ اٹھ باندھ کمر کا ڈرتا ہے کہ ایمان سے وہ کھڑے ہوئے اور سیر کی، بالآخر ایک مرتبہ تھک گئے اور یہ جملہ کہا کہ پروردگار اتنا بتا دے، میں نے تیری جنت زیادہ دیکھ لی ہے یا تیری جنت زیادہ باقی ہے۔ اب یہ جملہ جیسے ہی کہا انہوں نے تو نیچے محل سے ایک حور باہر نکلی اور حور نے جبرائیل سے کہا، جبرائیل اپنے آپ کو زحمت میں کیوں مبتلا کرتے ہو، ابھی تو تم میرے صحن سے باہر نہیں نکلے ہو۔ حور کا صحن، تو حور کو اپنی ملکیتوں پہ بڑا ناز ہے۔ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے اور وہ انتظار کر رہے ہوں کہ جنتی نہیں پہنچیں گے، ایک مرتبہ یہ اپنے غلام بھیجے کہ جاؤ تلاش میں کہ تمہارا آقا کہاں رہ گیا، اب تک کیوں نہیں پہنچا۔ یہ ڈھولتے ہوئے آئیں گے تو
جنت کے دروازے کے پاس، جنت کے ابتدا میں ایک خیمہ لگا ہوگا. مجھے نہیں معلوم اس خیمے کی کتنی وسعتیں ہیں. عربی جملہ استعمال کروں تو ایک مجلس ہوگی، ایک بیٹھک ہوگی جہاں پر مولا حسین تشریف فرما ہوں گے اور ان کے چاہنے والے، ان کا ذکر سننے والے، ان کا ذکر کرنے والے، ان کی باتیں سننے والے، ان کی نام کی مالا جھپنے والے، وہ سب کے سب وہاں بیٹھے ہوں گے اور اپنی آنکھوں سے امام حسین کے چہرے کی زیارت بھی کریں گے، اپنے کانوں سے ان کی باتوں کو سنیں گے بھی. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو دیکھنے والا بھی بنایا، ہم نے انسان کو سننے والا بھی بنا. کیا کمال ہوگا اس انسان کا، اور کیا کمال ہے اس انسان میں کہ پروردگار عالم کی یہ دو نعمتیں ولی خدا کو دیکھنے اور سننے میں صرف ہو رہی ہیں. ایسی جگہ پر جب وہ ان کے غلام آئیں گے اور سوال کریں گے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں جنت کی حوریں، آپ کیوں نہیں آتے ہیں؟ تو روایت کا جملہ ہے، یہ روایت جو پڑھ رہا تھا یہ علامہ شوستری نے لکھی ہے، فَيَخْتَارُونَ مجلس الحسین علی الجنہ، تو یہ لوگ مجلس حسین کو اختیار کریں گے، پسند کریں گے جنت پر، کہ ہمیں یہ حسین کی مجلس مل جائے تو یہ ہماری جنت ہے. اور جب ذاکر حسین جو خود مجلس کو برپا کرنے والا جا رہا ہے تو کیا کمال ہے اس کا کہ جنت میں جنت گویا لے کر جا رہا ہے. اللہ سلامت رکھے اہل بیت کے ذکر کرنے والوں کو اور ہم سب کو بھی اسی طریقے سے، جس طریقے سے علامہ صاحب نے خدمت دین کی، ہمیں سب کو خدمت دین کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. درود پڑھ دیجئے ان کی بلندی درجات. دو مقابلے پیچھے ہو چکے ہیں، دو مقابلوں کا ہم نے اناؤنسمنٹ نہیں کیا تھا، جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ان کے جو ہے وہ گفٹس جو ہے وہ پہلے ہی پہنچا دیے گئے ہیں. یہ 2 ہفتے پہلے کا ہے، پچھلے ہفتے جو مناسبت تھی اس سے پیچھے والا رزلٹ ہے وہ حبیبہ کرمانی صاحبہ، سکینہ شاکر، نفیسہ حسین، زہرہ تقی، علی نقی اور سمانہ عزیر، جن لوگوں کو گفٹ دیے گئے ہیں ان میں سے جو ہے وہ 8 سوال تھے تو 16 نمبر جو ہے وہ حاصل کیے ہیں. 2 افراد نے، حبیبہ کرمانی نے اور سکینہ شاکر نے، اور باقی 4 افراد نے 15 نمبر دیے ہیں، حاصل کیے ہیں. پروردگار عالم ہم سب کی توفیقات میں اضافہ ہو. یہ پچھلے سے پچھلے ہفتے کا رزلٹ تھا اور پچھلے ہفتے والا رزلٹ بھی آپ کی خدمت میں ہے. اس میں بھی جنابلی میرے اندازے میں شاید 20 سے زیادہ افراد نے شرکت کی، اور یہاں پر جن لوگوں نے 8 سوال میں سے 8 کے 8 نمبر حاصل کیے، ایک ہی خاتون ہیں نفیسہ صاحبہ، اور علی نقی، زہرہ تقی، سکینہ شاکر، زہرہ دیوجانی اور مریم دیوجانی، انیسہ فاطمہ، ردا فاطمہ، سمانہ عزیر. پروردگار عالم ان کو بھی میرا خیال ہے ان کے گفٹس پہنچ چکے ہوں گے. تھوڑے سے سوالات کو کوشش کیا جا رہا ہے کہ ٹرکی بنایا جائے کیونکہ یہ امتحان اوپن بک ٹائپ کا ہے، تو لہٰذا تھوڑا سا کامن سینس یوز کیجئے تو آپ کو جوابات بہت آسانی سے مل جائیں گے. اور ابھی تقی صاحب نے جو ہے وہ لنک بھی شیئر کر دیا ہے، آپ اپنے جو ہے وہ چیٹ میں دیکھ سکتے ہیں. تو انہوں نے شاید مجھے پرائیویٹلی بھیجے کہ آپ اس کو جو ہے وہ سب کے ساتھ شیئر کر دیں، یا سب کو پرائیویٹ بھیج دیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اور ٹھیک ہے تو وہ بھی شیئر ہو چکا ہے. بس آخر میں سورہ ایصال ثواب ہے. کل مومن مومنات، علماء، شہداء جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، آپ سامعین اور ناظرین کے مرحومین، خصوصیت سے علامہ طالب جوہری صاحبہ اور سید ذاکر حسین نقوی اور سیدہ کنیزہ بطول نقوی، ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم الخيرات وتقبل منا إنك سميع الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين۔ پروردگار اللہ ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرمائے، اس وبا اور بلا کے زمانے میں ہمیں کامیاب و کامرانی نصیب فرمائے، اور تمام مومنین کو ہر قسم کی بلا سے نجات عطا فرمائے اور انہیں محفوظ رکھے۔ تمام مومنین اور تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کو جہاں کہیں بھی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیں، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائیں، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرمائیں۔ وتقبل منا انک سمیع الدعاء۔